انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے اوپر کوئی بھی جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی کفر نہیں کرتا۔ حساب کتاب کے دن سے ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ انکار کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو، اس ایمان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا عمل جو ہے وہ کس طرح کا ہے، یہ ہماری زندگی کو اور پھر آنے والی جو زندگی ہے آخرت کے بعد کی، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ جب تک عمل میں پختگی نہیں آئے گی، عمل میں استقامت نہیں آئے گا، دنیا بھی خوبصورت نہیں بنے گی اور آخرت تو خوبصورت بنے گی۔ تو اس دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو ہم نے عملی شکل دینی ہے۔ جس طرح سے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد میرا فلاں ڈگری کا پیپر ہے، کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو میرا پیپر، اب میں ہر جگہ تذکرہ کرتا رہوں میرا پیپر ہے میرا پیپر ہے، تو اس کی تیاری جب تک میں تیاری نہیں کروں گا میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زبانی طور پہ بے شک میں کہتا ہوں کہ میرا فزکس کا پیپر ہے، فزکس کا پیپر ہے، اس میں اتنے چیپٹرز آئیں گے، اس میں MCQs ہوں گے، اس میں آبجیکٹیو ہوگا، سبجیکٹیو ہوگا، لیکن جب تک میں کتاب کھول کے تیاری نہیں کروں گا میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہم زبان سے بے شک کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمیں موت دے گا، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ ہمارا حساب کتاب کرے گا، لیکن عملی طور پہ جب ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے دنیا میں ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو ہے وہ اتنا ایک آبجیکٹیو بنا لیتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کئی سال جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، پھر عملی طور پہ اسپتالوں میں جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرتا ہے اور پھر جا کے کہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے آرمی کو میں شمولیت اختیار کرنی ہے، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنے زیادہ مراحل ہیں وہ ان کو طے کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا ہدف جو ہے، تمام مسلمانوں کا ہدف جو ہے وہ جنت ہونا چاہیے، کہ ہم سب نے اس جنت کو جو ہے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ اب جنت جو ہے وہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا ہے، ایک کتاب کو پڑھنا ہے، اس میں جو ہے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، ہر چیپٹر کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیپٹر تیار کر لیا اور کہیں جی کہ اب میں پاس ہو جاؤں گا، کوئی ناممکن ہے، کیونکہ ہر چیپٹر میں سے جو ہے وہ سوالات متوقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے مختلف مراحل رکھے۔ دین اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ظاہر کی اصلاح کرتا ہے بلکہ ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہری طور پہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہمارے اندر کی اصلاح ہے، اندر کی صفائی ہے، اس کی بھی جو ہے ہماری کو بھرپور طریقے سے اصلاح کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ مختصر سا وقت ہے، اس میں ایک مخصوص پہلو کی جو ہے اس پر بات ہوگی۔ حضرت لقمان کے حوالے سے تفسیر کی کتب میں جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے آقا تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک بکری کو ذبح کریں اور اس کے جو بہترین حصے ہیں وہ لے کے آ جائیں۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی زبان میں نکالا۔ پھر ایک دوسرے موقع پہ ان کے آقا نے پھر انہوں نے کہا کہ آج پھر آپ ایک بکری کو ذبح کریں اور اس کے جو بہترین حصے ہیں وہ دونوں لے گئے۔ وہ گئے پھر اسی دن وہ زبان اور دل کھا کے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب میں نے بہترین حصے گئے تو تب بھی آپ زبان اور دل لے کے آئے، جب بہترین حصے گئے تو تب بھی آپ دونوں لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان دونوں کی اصلاح ہو جائے تو سارے اعمال کی درستی ہو جائے گی، اور اگر یہ دل اور زبان بگڑ جائیں سارے اعمال کی جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دل اور زبان ہے، دل جو ہے وہ تمام اعمال کے کرنے سے پہلے جو وہاں پہ جو ہے ان کا مرکز ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر یہاں پر ہنسنا شروع کر دوں تو یقیناً میرے دل میں کوئی ایسی خوشی مجھے پہنچی ہے جس کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں خام خواہ جو ہے وہ ہنسنا شروع کر دوں۔ اگر ہم میں سے کوئی اچانک یہاں پر اس کو ٹیلی فون آتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کے دل کے اندر کوئی ایسا صدمہ پہنچا جس کی وجہ سے اس کو رونا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر جو ہمارے جتنے بھی افکار ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، یہ ان کا مرکز ہے۔ دل جب تک صاف نہیں ہوگا ہماری گفتگو جو ہے اس کو صاف نہیں دے گی، ہماری زبان جو ہے اس کو صاف نہیں دے گی، اور جب زبان صاف نہیں دے گی تو پھر ہمارے اعمال بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اب انفرادی طور پہ آج کی اس نشست میں انفرادی طور پہ ہم اپنے جو ہے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا برتاؤ کس طرح سے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ گزرا ہے، ہم سب نے انفرادی طور پہ جو ہے وہ اپنے استعداد کے مطابق کوشش کی ہوگی کہ
اچھے اعمال کریں. اب صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا تو صبر کرے، آسان کام نہیں ہے. پھر جو ہے کئی چیزوں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ میں ہمیں اجازت دی ہے، روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع کیا، ان سے ہم بچ جاتے ہیں. پھر رات کو تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی جو ہے عام دنوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے انسان تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ کتنی ایک مشقت اور محنت کرتا ہے. اب یہ مشقت اور محنت وہ کر رہا ہے، لیکن ادھر سے اگر اس کی زبان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہی تو وہ سارے اعمال جو ہے وہ جس طرح سے درخت کے ساتھ پتے جڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ جڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اعمال جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. مثلاً آپ نے یہاں سے موٹر وے سے لاہور جانا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا ٹائر پنچر ہو تو آپ کی گاڑی آپ کو منزل پر پہنچائے گی؟ کبھی نہیں پہنچا سکتی. ٹائر چاروں صحیح حالت میں ہیں، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، وہ آپ کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. پیٹرول بھی ہے، ٹائر بھی سارے ٹھیک ہیں، اس کی بریک ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو دین اسلام میں جنت کے حصول کے لیے حقوق اللہ میں بھی جو ہے کوتاہی جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی، اور حقوق العباد میں بھی جو ہے وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں. ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں تو وہ ساری نیکیاں جو ہیں ہم ضائع کریں گے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ مثلا آپ کا ایک بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، صبح جا کے جو ہے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی آپ کا ذریعہ ہے، آپ جو ہے وہاں سے نفع کماتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. لیکن جب مہینے کے بعد آپ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے بینک میں جاتے ہیں، بڑے خوشی جاتے ہیں کہ جی آج تو میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد کافی کثیر تعداد میں رقم جمع ہوگی. لیکن جب آپ کو وہ مینیجر آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے تو آپ تو جمع کروا رہے تھے، لیکن آپ کے اے ٹی ایم سے روزانہ جو ہے 30-40 ہزار جو ہے وہ نکل رہا تھا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں ہے، تو آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہی کیفیت جو ہے ہماری قیامت کے دن بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ظاہری طور پہ تو جو ہے بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ اگر ہمارے معاملات اچھے نہ ہوں، ہماری زبان جو ہماری گفتار یہ لوگوں کے ساتھ اچھی نہ ہو، تو وہ جس طرح سے اس اے ٹی ایم سے پیسے نکل رہے ہیں ہمارے علم کے بغیر، اسی طرح سے یہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ گرنا شروع کر دیں گی. آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں، اس کا ٹینک فل کروائیں، تھوڑا سا آگے جائیں اور آپ کو وہ گیج بتائے کہ آپ کا پیٹرول تو سارا گر گیا ہے، پھر آپ اس کو فل کروائیں، پھر آگے جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ جو گاڑی کا پیٹرول کا ٹینک ہے اس میں سوراخ ہے، آپ ادھر سے فل کرتے ہیں، ادھر سے وہ گرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ رویے جس میں بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، حسد ہو گیا، عداوت ہو گئی، ان چیزوں کو اپنے دل سے جو ہے بالکل صاف کرنا ہے. ایک اجنبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ غلطی سے اگر کوئی بیچارہ ایک رانگ نمبر ملا دے ہمارے موبائل میں، تو ایک دفعہ پوچھتا ہے کہ جی بشیر صاحب سے بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں میں بشیر صاحب نہیں ہوں. وہ بیچارہ پھر پوچھ لیتا ہے کہ بشیر صاحب سے بات کرنی ہے، ہمارا صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جائے، ہم اسے آگے سے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں. روڈ پہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سے کوئی آگے نکل گیا، تھوڑی سی گاڑی اس نے غلط کر دی، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شیشے سے منہ نکالتے ہیں اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ تو اجنبیوں کے ساتھ ہمارے معاملات. گھروں میں جو ہے انفرادی طور پہ ہمارے معاملات دیکھ لیں. ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ سوچ جو ہے وہ ہر شخص کی مختلف ہے. ایک ان پڑھ اور ایک جو پڑھا لکھا ہے اس کے سوچنے کے انداز میں بڑا فرق ہوگا. اسی طرح سے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ان کے سوچنے کے انداز میں جو ہے وہ بہت فرق ہوگا. اسی طرح سے باپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا، بیٹے کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا. تو لازمی بات ہے کہ ان کی جب بھی گفتگو ہوگی کسی بھی چیز پر وہ بحث کریں گے تو لازمی بات ہے کہ تضاد ہوگا، ان دونوں میں جو ہے وہ فرق آئے گا. اب اس فرق کے آنے کو جو ہے اگر ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کی بنیاد بنا رہے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ لازمی بات ہے میاں بیوی ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان میں کسی بات پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھڑپ نہ ہوتی ہو، کوئی اختلاف کی بات نہ ہوتی ہو. تو گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو گوشت کھانے کا دل ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو سبزی کھانے کا دل ہو. اسی طرح سے دو بھائی ہیں، حالانکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی جو ہے وہ سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، سوچنے کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بہن بھائی ہیں تو فرق لازمی ہو. ایک پڑھا لکھا شخص ہے، ایک ان پڑھ شخص ہے،
اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا اور جو پڑھا لکھا ہے اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا، لیکن اس فرق کو جو ہے آپس میں جو ہے بنیاد بنا کے اس کو آپس میں بغض عداوت اس حد تک نہ لے جائیں کہ دل میں جو کینہ بنا لیں کہ یہ شخص تو ایسا سوچتا ہے، یہ شخص تو ایسا اس کا تو علم ہی اتنا کم ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ یہی بنیاد بنتی ہے، یہی چنگاری بنتی ہے اور بہت بڑی آگ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گھر کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جائے، خاندان کے خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دل کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور پھر زبان پہ آتا ہے اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں اس کا پورا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم کتنا گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم جب بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے ظاہر، اب میرے سامنے وطن بھائی بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں سے یا اپنے چہرے سے کوئی ایسا اشارہ مجھے کرتے ہیں جو مجھے ناگوار گزرتا ہے تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا، لیکن وہ دل میں میرے لیے کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر وہ عمل سے کوئی ایسا وہ کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہرے سے، اپنے زبان سے جو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ان سے فوراً ناراض ہوں۔ تو آپ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں، ہم سب کے دلوں میں ابھی کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ہم اس ہستی سے، اس ذات سے رمضان کے مہینے میں کتنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ جی فلاں گناہ مجھ سے، ہم تو جانتے ہیں ہر ایک کو اپنی کتاب کے بارے میں کہ مجھ سے کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، میری سوچیں کس طرح کی ہیں، کہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کس طرح سے سوچتا رہا، ہم دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو معاف کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، باپ جو ہے وہ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹا جو ہے وہ والدین کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اتنے سخت ہمارے رویے ہو جاتے ہیں۔ اور شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ ذرا سا جو ہے وہ گفتگو میں فرق آنا جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے۔ اس فرق کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے ان کی جگہ نہ دیں۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، اور اس قصے میں واقعی جو ہے عقل والوں کے لیے جو ہے وہ بہترین نشانیاں بہت ساری، بہت طویل قصہ ہے کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر وہاں سے تاجروں کو لے کے ادھر چلے گئے، فروخت کر دیا، پھر جیل میں چلے گئے، زلیخا والا معاملہ بہت لمبا قصہ ہے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے اس موضوع کے اعتبار سے ایک بہترین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کنویں میں پھینک دیا، والد ان کے جو ہے وہ زار و بتار ہوتے رہے، نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی نظر چلے گی، لیکن جب بعد میں بھائی انہیں ملے وہ بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ ان کے پاس جو ہے وہ طاقت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، حکومت بھی تھی، سارا کچھ تھا، مال بھی تھا، اور بھائی جو تھے ان کے آگے بالکل بے بس تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کو معاف کر دیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس سے بہترین مثال قرآن پاک سے ہمیں نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہم چھوٹی کلاسز میں وہ کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ گلی سے گزرتے تھے، ایک عورت جو ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دن کوڑا نہیں اس نے پھینکا تو آپ دستک دے کے اندر چلے گئے تو دیکھا وہ بیمار تھی، اس کی خدمت کی۔ اب آج کل کے دور میں جو ہے کوڑا پھینکنا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ ہم کہیں گزرے اور اوپر سے کوئی کوڑا پھینکے، لیکن اس کوڑے کے مختلف اشکال ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ اشکال کیا ہیں کہ ہمارے خلاف کسی نے بات کر دی، بات کر دی تو صبر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس نے ایک بات کی اور آپ اس کے مقابلے میں 4 باتیں کی، آپ اپنے اعمال ضائع کریں۔ اگر کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، میں نے اپنے علم کے حساب سے ایک چیز جو ہے وہ اخذ کی ہے کہ نیکیاں کمانے کے لیے ایک تو ہم عملی طور پہ کچھ کرتے ہیں نا، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مطلب ایک کوشش ہے، بغیر کچھ کیے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور میرے اس نامہ اعمال میں نیکیاں آتی، بغیر یعنی نہ کوئی صدقہ جاریہ والا کام ہے، کوئی بھی میں عملی طور پہ کام ہے، میری کوئی غیبت کر رہا ہے تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی جا رہی ہیں۔ اسے آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ فاسٹسٹ موڈ آف ٹرانسمیشن آف نیکیاں جو ہیں، وہ نیکیاں آپ کو اتنی تیزی سے ملیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو کوئی کر رہا ہے غیبت، آپ کو کہتا ہے جی کہ پنڈی میں فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ کو آگے سے مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ کہہ رہا تھا تو اچھی بات، اس نے میری غیبت کیا تو میرے نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیاں درج ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ فوراً فون اٹھاتے ہیں، اس کے بھائی کو فون کریں گے کہ تمہارے بھائی نے یہ کیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں، اور وہاں سے وہ چنگاری جو اتنی بڑی آگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ
نہ صرف وہ دو افراد کی جو جنگ تھی، وہ دو گھروں کے درمیان اور پورے خاندان کے خاندان اور قبیلے کے قبیلے جو ہے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور وہی جو شروع میں بات کی تھی کہ جو ہمارا کیریئر، ہمارا ہدف جنت ہے، اس سے تو ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اس کمرے میں ابھی کتنی گرمی اور تپش ہے، اگر فرض کریں اس کے دروازہ جو ایک کھلا ہو وہ بھی بند کر دوں اور یہاں پہ میں انگیٹھی جلا دوں، آگ جلا دوں، تو صبر کریں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک لمحہ بھی نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر باہر برف باری ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ پنکھا چلا دیا جائے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جو ہے آخرت میں جو ہے ان کو اگر ہم دو قبروں سے تشبیہ دیں تو وہ دو قبریں ہمارے لیے بنا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور دوسری طرف ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی ہے اتنی خوبصورت وہ جگہ ہے، نہ وہاں پر بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی، اتنی راحت والی وہ جگہ ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار امور کے ساتھ گھیر دیا ہے، اور جو جہنم ہے اس کو بڑے آسان امور کے ساتھ گھیر دیا ہے۔ جس طرح سے آپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی والا معاملہ کرتا ہے تو جواباً جو ہے فوراً ہمارے اندر جوش آ جاتا ہے کہ ہم بھی اس کو آگے سے، اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو ہم چار باتیں، لیکن ان پہ صبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے گرد جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اس کو عبور کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جہنم میں جانا جو ہے بڑے آسان امور ہے۔ ایک گالی کسی نے آپ کو دی، آپ اس کو اس کے مقابلے میں چار دے دیں، کتنا آسان کام ہے۔ لیکن آخرت پر ایمان اگر ہمارا پختہ ہے، کہ دل سے تو ہمارا ایمان ہے، دل میں ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور اللہ کے آگے ہماری کتاب جو ہے وہ پیش ہوگی، ہمارا نامہ اعمال جو ہے لمحہ بہ لمحہ درج ہو رہا ہے۔ لیکن عملی طور پہ ہمارا جو ہے وہ یہ عمل جو ہے اس ایمان کو کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ دل سے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں۔ لیکن عمل ہمارا اس ایمان کو کتنا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، یہ ہم نے اپنا انفرادی طور پہ جائزہ لینا ہے۔ تو ہم سب ماشاءاللہ الگ الگ گھرانوں سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے گھروں میں جو ہیں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، اسی طرح سے اپنے ننیال میں، ددیال میں، اور پھر کاروباری جو حضرات ہیں ان کے جو ہے وہ گاہکوں کے ساتھ معاملات ہیں، پھر اسی طرح سے جو اگر کوئی ملازم پیشہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان اپنے اپنے معاملات پر ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں، ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں کہ یہ جو دل اور زبان ہے یہ بالکل درست ہو جائے۔ کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے، ہمارا رویہ آگے سے یہ ہونا چاہیے، بھائی آپ نے میرے بارے میں جو کہنا ہے بے شک کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے بے شک جو مرضی کہتے ہیں، باہر نہ کھڑے ہو کے۔ لیکن ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں۔ بازار میں اگر کوئی کہتا ہے تو یار گریبان سے پکڑتے ہیں، کیونکہ بالکل قوت برداشت ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کہ وہ ایک جو مثال آپ کو دی کہ ایک رانگ کال آنے پہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، کہ ایک دفعہ وہ کہتا ہے جی فلاں شخص، ہم کہتے نہیں ہے، جب دوسری دفعہ وہ بیچارہ پوچھ لیتا ہے تو وہ آگے سے ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اس سب سے واقف ہے۔ تو اس دل کو جس طرح سے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں خواتین آپ دیکھتے ہیں روزانہ جھاڑو لگاتی ہیں، حالانکہ کوئی چھت ہے اوپر، دیواریں ہیں، کھڑکیاں ہیں، مٹی آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ گرد و غبار پڑی ہوگی، کرسیوں کے اوپر۔ اسی طرح سے یہ دل کی بھی جو ہے صفائی روزانہ جب رات کو بستر پہ آپ جائیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج یار میری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، آج میری کسی بات سے جو ہے وہ کسی کا دل تو نہیں دکھا، اگر دکھا ہے تو آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور اس سے میں نے معافی مانگی ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ جو PIA کے طیارے کا حادثہ ہوا، میں نے تو خبروں میں اتنا زیادہ نہیں سنا، لیکن موبائل پہ میں ایک دو جگہوں پہ پڑھ رہا تھا، واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ بہتر جاتے ہیں، کہ اس میں جو ہے ہم نے گنجائش سے کم جو ہے افراد بٹھائے ہوئے تھے، وہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ تاکہ جو ہے وہ زیادہ قریب نہ بیٹھے، یعنی ایک تدبیر، انسانی تدبیر تھی کہ وہ وائرس کسی کو نہ لگے اور موت واقع ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی موت کا وقت جو ہے مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ بے شک فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی موت کا وقت مقرر تھا۔ اور جہاز میں چلے بیٹھنے سے پھر بھی ایک دل میں ایک خیال ایک لمحے کے لیے آ سکتا ہے کہ یار کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ وہ جو بیچارے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کیا ان کے ذہن و گمان میں بھی تھا کہ چند لمحوں کے بعد جو ہے ایک جہاز آ کے گھر پہ گرے گا اور ہم مر جائیں گے؟ میں سوچ رہا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کہیں ایسے ہوئے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحیح حالت میں چھوڑ کے گئے ہوں،
کہ میں باہر جا رہا ہوں افطاری کے لیے کوئی چیز لے آؤں، میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، بینک میں جا رہا ہوں، بچوں نے فرمائش کی ہوگی کہ میرے لیے یہ چیز لے آنا یہ، اور جب وہ واپس آئے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا پوری دنیا ہی ان کی اجڑ گئی. اتنی بے یقینی والی کیفیت ہے اس موت کا جو معاملہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت جو ہے وہ آ جائے. تو اس کی تیاری اس سے پہلے ہمیں کرنی ہے. یا تو پتہ ہو کہ ہماری زندگی ابھی کتنی رہتی ہے تو پھر تو چلے ہم اپنے جو ہے اعمال درست کر لیں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. اس مہینے میں اگر ہم نے روزے رکھے ہیں، اگلے رمضان میں جو ہے وہ ہم زندہ بھی ہوں، کوئی پتہ نہیں ہماری صحت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ ہم روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. تو ہر لمحہ جو ہے ہم قبر کے نزدیک جاتے جا رہے ہیں. اپنے کمرے میں آپ رات کو جب سوتے ہیں آپ کہتے ہیں بستر جو ہے وہ کتنا کشادہ ہو، اچھا ہو، نرم ہو. اگر گرمی والا موسم ہے تو پنکھا چل رہا ہو، سردی والا موسم ہے تو کوئی ہیٹر چل رہا ہو. تو اس قبر کے لیے جہاں پہ ہم نے جا کے لیٹنا ہے، اس کے لیے ہماری کوئی محنت اور کوشش نہیں. یہ نمازیں، روزے، یہ تمام چیزیں جو ہیں حقوق اللہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں. کیونکہ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے انفرادی طور پہ جو ہے ہم سب اپنا محاسبہ کریں. امید ہے اور توقع ہے کہ ہم اپنے اپنے رویوں کا جو ہے انفرادی طور پہ جائزہ لیں گے اور اس میں جو ہے نمایاں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.